اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے کلام قرآن مبین میں ہمیں مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اعتبارات سے بڑی قیمتی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ایک اہم رہنمائی اصول کے اعتبار سے عطا کی گئی ہے سورۃ المائدہ کے آغاز میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ مسلمان کو یہ اصول عطا کیا جا رہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری محنت، تمہارا تعاون، تمہاری سرپرستی کس کام کے لیے ہو؟ خیر کے لیے، تقوی کے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، بدی کہیں بھی ہو جائے، زیادتی کہیں بھی ہو جائے، تمہیں اس سے نفرت بھی کرنی ہے اور اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اسی طرح مسلمانوں کو تعلیم عطا کی گئی ہے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو فوراً دو احادیث مبارکہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کے حوالے سے اس عمارت کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر ایک اینٹ کمزور پڑ جائے تو پوری عمارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اگر مثلا جسم کی آنکھ میں تکلیف ہو ایک شخص کے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کا کوئی خطہ ہو، مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو، یہ ایک فرد واحد مسلمان ہو، اس کی تکلیف کو مسلمانوں کو اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ پڑوسی ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ پر توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نام لے کر وہ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو ناکام کیا اور اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرمائی۔ ہاں ابھی اور مراحل ہیں، آگے شریعت کا نفاذ بھی ہے، اور جو خطہ زمین وہاں پر میسر ہے وہاں کروڑوں مسلمانوں کے حوالے سے ان کی کفالت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مسلم حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سرزمین کے مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ خطہ عطا فرما رکھا ہے ان کو تسلیم کیا جائے، اور ان کی آگے بڑھ کر جو ممکن تعاون ہو سکتا ہے، جو ممکنہ مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے ان کا اللہ پر توکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، انشاءاللہ آئندہ بھی ان کا اللہ پر توکل ہوگا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ مگر ہم مسلمانوں کو سوچنا ہے، مسلم ممالک کو سوچنا ہے کہ ہم کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جب ہمارے سامنے سچویشن تھی اور ایک ہمارے سامنے اتنا بڑا معاملہ تھا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا موقع تھا، تو ہم نے اپنے اس میں حصہ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اپنا حصہ ڈال کر یہ تعاون ہم نے ان کو فراہم کیا یا نہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شاہد ہیں کہ ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنا اور آگے بڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی حمایت کرنا اور ان کی سپورٹ کرنا، یہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔